السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج 26 جولائی 2023 ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ میٹرک کی جو تفسیر ہے، تفسیر ترجمہ قرآن، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خصوصاً میری جو یہ ویڈیو ہے، یہ میٹرک کے طلباء کے لیے ہے۔ میٹرک میں جو میرے بھائی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ عوام الناس بھی اس میں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ تفسیر ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب ہے اس میں۔ تو میٹرک کی سب سے جو پہلی سورت جو دی ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کا کچھ تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، یعنی نبی علیہ السلام شروع دور میں یہ صورت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام 13 سال رہیں اور مدینہ منورہ میں 10 سال رہیں نبوت مل جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس میں اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلے ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ دوسری ہے رسالت، نبی علیہ السلام کو نبی ماننا، اور آخرت میں ہے، اور تیسرا ہے ہمارا آخرت، یعنی آخرت پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا ہے، یعنی کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراضات کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے، اور آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی، یعنی مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی تھی اس میں کہ آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے۔ کفار مکہ اپنی مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید فرمائی گئی، یعنی اس صورت میں ایک قسم کا یہ آپ کو خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کفار مکہ جو مشرکانہ عقائد رکھتے تھے ان کے بارے میں بھی اس کی تردید اس صورت میں بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اچھا، عربی زبان میں ہے انعام، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ الانعام۔ تو عربی زبان میں انعام جو ہے وہ چوپایوں کو کہتے ہیں، یعنی جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 پاؤں سے چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کو چوپائے وغیرہ بھی کہتے ہیں اردو میں، اور انعام اس کو عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلاً ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، جیسے مثال کے طور پر بکری ہے، بکری اب حلال ہے، ٹھیک ہے، اب حلال ہے۔ اب وہ مشرکین مکہ کسی بات پر کسی کہتے کہ یہ بکری جو ہے لات نام کی جو بت ہے اس کے نام ہے، تو اس کے نام پر وہ بکری حلال ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس صورت میں ان کی بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، چند آیتیں چھوڑ کر یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، جیسے نبی علیہ السلام پر طرح طرح کی صورتیں نازل ہوتی تھی، بعض اوقات پوری صورت نازل ہوتی تھی، بعض اوقات یہ کہ کوئی آیت نازل ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان روایتوں پر تنقید کی گئی، یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ چند صورتیں کو چھوڑ کر یہ پوری صورت نازل ہوئی، بلکہ پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، چند صورتوں کو بیچ میں سے چھوڑنا نہیں چاہیے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس بات پر۔ اس وجہ سے کیونکہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کی ہے تو یہ بات ان کے ہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، تو اس کا ہم تھوڑا سا پھر کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس صورت میں اور اس صورت کی شروع میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں. اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں و زمینوں کو بنایا. ٹھیک ہے، 7 آسمانیں 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. پھر جن لوگوں نے کفر کیا، کفر اپنا لیا، دوسروں کو خدائی میں اپنا شریک بنا لیا، جیسے کفار مکہ، جیسے میں نے کہا کفار مکہ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. یعنی بتوں کے بارے میں بھی کہتے کہ یہ بھی ہمارے خدا ہیں، یہ بت ہمارے اس کام کے آئے گا، یہ بت ہمارے اس کام کے لیے. طرح طرح کے انہوں نے 360 قسم کے بت مکہ مکرمہ میں رکھے ہوئے تھے. ان سے وہ اپنی اپنی منتیں مانگا کرتے تھے. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی. دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ایک مدت مقرر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہمارا ایک وقت مقرر ہے کہ ہم نے اس دنیا میں 30 سال 40 سال 50 سال زیادہ سے زیادہ 60 70 سال یہ ہم نے ایک دنیا میں وقت مقرر ہے ہمارے لیے. وہ وقت مقرر کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر حاضر ہوں گے، اپنا حساب و کتاب دیں گے. ٹھیک ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. وہ تمہارے چھپے ہوئے بیت بھی جانتا ہے، کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، انسانوں کے پاس بھی ہے، اور تمہارے دلوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کھلے راز ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہیں. اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو، جو کچھ تم کما رہے ہو، چاہے حلال ہو حرام ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. 3 آیتیں ہم نے پڑھ لی. تو انشاءاللہ کل ان 3 آیتوں کے بارے میں خلاصہ بھی آپ سے ذکر کیا جائے گا، اور روزانہ کے حساب سے انشاءاللہ ہم 1 رکوع پڑھیں گے. 1 رکوع روزانہ کے حساب سے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. عوام الناس سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی تفسیر کو سمجھیں. تفسیر صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے بچے ہی تفسیر پڑھیں گے بس، یا اسکول میں جو ہے وہ پڑھیں گے بس، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم اگر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو نماز میں پھر ہمارا دل بھی لگے گا. جب ہم نماز پڑھیں گے، جب مسجد کے امام صاحب جب یہ صورت پڑھیں گے، ہمیں ان کا ترجمہ آئے گا، پھر دل میں نماز میں ہم خشوع خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.